فریاد ہے فریاد ہے آپ کے ہوتے ہوئے دنیا میری برباد ہے بے کس بے کرم کیجیے سرکار مدینہ بے کس بے کرم کیجیے سرکار مدینہ گردش میں ہے تقدیر بھنور میں ہے سفینہ بے کس پہ کرم کیجیے سرکار مدینہ کرم کیجیے ہے وقت مدد آئیے بگڑی تو بنائیے بگڑی تو بنائیے پوشیدہ نہیں آپ سے کچھ دل کے فسانے زخموں سے بھرا ہے کسی مجبور کا سینہ زخموں سے بھرا ہے کسی مجبور کا سینہ گردش میں ہے تقدیر بھور میں ہے سفینہ بے کس پہ کرم کیجیے چھائی ہے مصیبت کی گھٹا گیسوں والے گیسوں والے للہ میری ڈوبتی کشتی کو بچا لے طوفان کے آثار ہیں دشوار ہے جینا گردش میں ہے تقدیر بھنور میں سفینہ بے کس پہ کرم کیجیے سرکار مدینہ بے کس پہ کرم کیجیے. سبحان اللہ ماشاء اللہ اینڈ ویلکم. آج تیسرا رمضان ہے اور آج کی ہماری رمضان کریم ٹرانسمیشن کو رونق بخشی ہے ہمارے پاکستان کے بہت معروف اور نامور ہمارے بہت جانے مانے ندیم عباس لونے والا اور خوبصورت کلام آپ نے یہ جو اسے کہتے ہیں فلمی نعت یہ جو ڈاکٹر صاحب اسے ہمیں بتائیں گے. السلام علیکم ڈاکٹر عمر عادل صاحب. مفتی طاہر تبرسم صاحب السلام علیکم. ہنا نصر اللہ السلام علیکم. جناب سر بتائیے گا اس کی ہسٹری جو ندیم عباس لونے والا اور ہنا نے یہ جو کلام پیش کیا ہے
ये बात क्या यह है फरा कि कोई भी तारीख लिख लीजिए, हमारे मामले में दर नबी के साथ एक ही सिचुएशन रहेगी। हम हमेशा उनसे रहम मांगेंगे, अपनी आजमाइशों को टाल देने की दरख्वास्त करेंगे। बेशक। ये जिस फिल्म से है, मैं भी जिक्र कर रहा था, मुग़ल आज़म, लाहौर की कहानी है, और चूंकि बनाई एक ऐसे साहब ने जिनका ताल्लुक लाहौर से था और मुसलमान थे, करीमुद्दीन आसिफ, तो कैसे मुमकिन है कि कोई भी मुसलमान बड़ा काम करे और कामयाब काम करे और उसमें एक सरकार के लिए अर्जदाश्त न रखते। आए हैं। मुझे तो कई दफ़ा आए हैं। लगता है कि ये इसी अर्जदाश्त की वजह से ये फिल्म आज तक अजीम तरीन फिल्मों में शामिल है। वाह। सिचुएशन वहाँ ये है कि अनारकली किला लाहौर के जिंदा में कैद है, जो कि तहखाने में है, और वहाँ जंजीरों से जकड़ी हुई तन्हाई के अंदर, आइसोलेशन के अंदर आए हुए अजाब और सामने दिखती मौत जो कि जिंदा दीवार में चुनवा देने वाली है, उसकी मुंतजर है। आज मेरी हालत या आपकी हालत या आपकी हालत को इससे मुश्किल है। हम हर रोज अलग होकर बैठे हुए हैं, हमसे लम्स छीन लिया गया, अपने प्यारों को छूना छीन लिया गया, किसी को सीने लगा के सीने को ठंडा होना छीन लिया गया, और एक मौत सामने नजर आती है जो दिखती नहीं मगर हर जगह महसूस होती है। कहने का मतलब ये है, हमारी जिंदगियों के कई सदियों की कोई सिचुएशन ले लीजिए, बिल्कुल। उस दर के साथ एक ही रिश्ता एक ही है। निस्बत। और हमारा सफीना हमेशा भंवर से निकालने वाली वही जात है, बेशक, और इस बेशक। भंवर को भी ठंडा वही जात अपने और अपने अहले बैत इत्हार बेशक। के सदके में बेशक करेगी। शाफिउल मुरसलीन है वो तो, हमारी तो, हम तो गुनाहगार उम्मती हैं, वो तो शाफिउल मुरसलीन है, अंबिया की भी जिन्होंने शफात फरमानी है, वो बेशक, रसूल बेशक। पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हस्ती और दर्जा है। मैं आपकी इजाज़त से, चूंकि हमारा रमज़ानुल करीम का सिलसिला है नदीम, तो तीसरे सिपारे पे आज हमारे सारे देखने वाले पहुंचे हैं, और मुफ्ती ताहिर तबस्सुम साहब, मुफ्ती साहब आप भी डॉक्टर साहब इसमें शामिल ज़ाहिर होंगे। तीसरे सिपारे में एक तो है आयतुल कुर्सी जो फजीलत के एतबार से सबसे बड़ी है, और एक है आयत मदाइना जो कि तिजारत कर्ज देना है तो उसकी मुद्दत मुकर्रर कर लो, उसको लिख लो, उसके 2 गवाह मुकर्रर कर लो, और अगर वो नहीं है कोई गवाह तो उसके एवज कुछ रख लें। आप किसी को कर्ज दे रहे हैं और आप उससे कहें कि इसके एवज में रहन रख लूं तो ये मुनासिब है। लेकिन हमारे यहाँ आज किसी को आप कर्ज दें और उससे आप बाद में मांगें तो आप मुजरिम बन जाते हैं, आप अदालतों में। आप तो मुझे बताइएगा ये इन मामलात में कि अल्लाह की फजीलत के साथ साथ दूसरी सबसे बड़ी आयत जिंदगी के मामलात और कारोबारी मामलात से मुताल्लिक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। जी, तीसरा पारा भी कुरान पाक का उसके तमाम अज्जा की तरह एक जामे है मज़ामीन के हवाले से। तीसरे पारे में बहुत सारे सबक आमोज़ वाक़यात भी बयान हुए हैं जिनके अंदर बहुत बड़ा दर्स इबरत हम आते हैं, हम मौजूद उनकी है तरफ हमारे भी आएंगे। लिए। इसी तरह आकाम में तीसरे पारे के अंदर इन्फाक फ़ी सबीलिल्लाह और उसका फिर अजर और उसकी जुज़ियात बयान हुई, अल्लाह की राह में खर्च करना और किस अप्रोच और नीयत के साथ खर्च करना चाहिए, ये आगाज़ ही में ये भी बयान कर दिया गया। इसी तरह एक बड़ा ख़ास हुक्म जो है सूद की हुर्मत का और सूद की मजम्मत का और सूद की लानत का, वो भी इस तीसरे पारे में बयान हुआ है। बिल्कुल। आप वाक़यात में बहुत सारे वाक़यात हैं और अहकाम में ये हुक्म जिसकी आपने बात की है, इसको इस सेंस में हमें समझना चाहिए बीइंग अ मुस्लिम कि चूंकि कुरान पाक एक कंप्लीट कॉन्स्टिट्यूशन है हमारे लिए, एक ज़ाब्ता हयात है, कल भी मैंने अर्ज किया था, जी। जो हमें जिंदगी के हर मोड़ पर रहनुमाई फराहम करता है। बेशक। और ये चूंकि हमारे खालिक का कलाम है, अल्लाह का कलाम है, ये बात अच्छी तरह बार बार रिपीट भी करनी चाहिए और समझनी और दिल की गहराइयों में उतारनी चाहिए कि ये अल्लाह का कलाम, कलाम रब्बी है, ये कलाम रब्बी है। इस पर यानी इसको एक आप आम किताब की तरह ट्रीट करें। इमाम अहमद बिन हम्बल का अपने दौर के 3 बादशाहों से इस बात पर लड़ाई थी। वो कहते थे कि आप कह दें कि कुरान मखलूक है, तो वो कहते थे जो अल्लाह का कलाम है वो अल्लाह की सिफत है, अल्लाह की सिफत को मैं मखलूक कैसे कह दूं। ठीक। इस पर उन पर कोड़े बरसाए गए। तो ये अल्लाह का कलाम है। हजरत मौला कायनात अली उल मुर्तजा शेर खुदा करमल्लाहु वजहुल करीम फरमाया करते थे कि जब मेरा दिल चाहे कि मैं अपने रब से बात करूं तो मैं नमाज शुरू कर देता हूं, और जब मेरा दिल चाहे कि मेरा रब मुझसे हम कलाम हो तो मैं कुरान खोल लेता हूं। वाह, ये अल्लाह का कलाम है। आप देखिए तो अल्लाह के कलाम में अल्लाह ने अपने बंदों के लिए छोटी छोटी जुज़ियात को भी बयान किया है। यही तो उसके रहमान और रहीम होने का कमाल है। दूसरे बंदे को जो जरूरत भी पेश आनी थी
اس کے بندوں میں ایک آئیڈیل سوسائٹی ہو, ایک پرامن بقائے باہمی کا معاشرہ ہو جس میں جھگڑے نہ ہو. تو اس حوالے سے چھوٹی چھوٹی چیزیں بیان کی, بلکہ کفار مشرکین اس دور میں اعتراض کرتے تھے کہ یہ تو مچھر کی مثالیں دی جاتی ہیں قرآن پاک میں, مکھی کی مثالیں دی جاتی ہیں, یہ کون سا رب کا کلام ہے اور یہ کون سے نبی ہیں کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ لا یضرب لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعودا فما فوقها, کہ اللہ اس بات سے حیا نہیں کرتا کہ وہ اپنے بندوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے مچھر کی مثال دے یا اس سے بھی کسی حقیر چیز کی مثال دے. تو یہ جو معاملہ کرتے ہوئے اس بات کو لکھنا اور احاطہ تحریر میں لانا اور ریکارڈ بنا لینا, اس کا گواہ مقرر اس کے گواہ مقرر کر لینا, اور یہاں اس آیت میں یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی فاکتبوا, فرمایا کہ جب تم قرض دو ایک مقررہ وقت کے لیے کسی کو تو اسے لکھ لیا کرو. اور یہاں یہ بھی کہا گیا اگر تم خود نہیں لکھ سکتے تو کسی لکھنے والے کو بلا لو, اور کہا اگر وہ چھوٹے بچے ہیں جن کی طرف سے قرض دیا جا رہا ہے, یتیم بچے ہیں, تو کوئی ان کا والی وارث لکھوائے, اور پھر وہاں 2 گواہ مقرر کرو, 2 مرد گواہ یا 1 مرد اور 2 عورتیں. اور قرآن نے اس کی فلسفی بھی بیان کی ہے کہ وہ گواہ کیوں مقرر کرو 2 گواہ, کہ اگر کوئی بندہ بھول جائے تو گواہی دینے والا ایک گواہی دے, وہ بھول جائے دوسرا گواہی دے. بالکل صحیح. اور پھر یہاں یہ بھی کہا گیا کہ یہ لکھنے کا حکم کیوں ہے, تاکہ تمہارے اندر کسی قسم کا جھگڑا نہ ہو, اختلاف نہ ہو. انسان کے اندر اس کی نیچر میں نسیان رکھا گیا ہے, اگر وہ بھول جائے تو جھگڑا بھی نہ ہو اور اس کے ایمان اور اخلاص میں شک نہ ہو. ٹھیک ہے. تو اس ایک چھوٹے سے حکم میں ہمیں پورا ضابطہ حیات دے دیا گیا کہ آپ اپنے معاملات کو ریکارڈ کے اندر لائیں. ٹھیک ہے, لیکن ڈاکٹر صاحب ہم قرآن کو اور عبادات تک تو لیتے ہیں, یہ معاملات تک لاتے ہوئے ہم سے بڑا کون منافق ہوگا. اچھا, آپ نے بھی فرا ایک بات کہی کہ آپ ہر روز ایک پارے کے مضامین اور موضوعات کو ڈسکس کرتی ہیں. تیسرے پارے کا دن ہے, تیسرا روزہ ہے. کیا عمدہ آپ نے بات کی کہ ایک تو معاملات کی طرف اشارہ ہے, پھر اسی پارے کے اندر آیت الکرسی ہے. مگر میں اپنے دل کا کیا کروں کہ آج کے دن مباہلہ تیسرے پارے اور تیسری سورت یعنی کہ آل عمران کے 6 رکوع کی آیت نمبر 61 کی طرف میرا دل لپک لپک کے جاتا ہے, جسے آیت مباہلہ کہتے ہیں. اور اس کے ذکر کیے بغیر, اور میں لالچ اور حرص کے ساتھ اس کا ذکر کروں گا کہ کہیں اگر کوئی سنتا ہے, اور مجھے یقین ہے کہ سنتا ہے, تو اس کو خیال آئے کہ آج کے دن میں نے خاص طور پہ آیت مباہلہ کا تذکرہ یہاں پہ چھیڑا ہے. مباہلے کے بارے میں بہت لوگ جانتے ہیں, ہم تو اب عید مباہلہ بھی مناتے ہیں. ایک چھوٹا سا واقعہ ہے کہ مدینے کے اطراف میں نجران کے علاقے میں نصارہ کی بڑی تعداد موجود تھی. آل عمران جو ہماری صورت ہے اس میں واضح کر کے اللہ نے اپنے نبی کو بتایا کہ حضرت عیسیٰ جو تمہارے پیش رو تھے اور تمہارے آنے کی نوید دینے والے تھے, ان کی حقیقت یہ ہے کہ وہ میری اولاد نہیں ہیں, وہ میرے حکم سے حضرت مریم کے بطن سے میرے بندے ہیں اور میرے نبی ہیں. اب جب یہ باتیں شروع ہوئیں تو بہت سے نصارہ نے اعتراض شروع کیا. اس حد تک اعتراض بڑھا کہ پھر یہ آیت مباہلہ نازل ہوئی کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ وہ آپ کی بات مباحثے سے, مناظرے سے, مجادلے سے نہیں سمجھتے تو مباہلہ کر لیجیے. وہ خواتین و حضرات جو ابھی تک مباہلے کو نہیں جانتے, مباہلہ ایک وہ وقت آتا ہے کہ جب 2 پارٹیاں اللہ کے حضور گڑ گڑا کر جمع ہو کر یہ کہتی ہیں کہ ہم میں سے جو جھوٹا ہے اس پہ خدا کی لعنت اور تباہ ہو جائے, اور جو سچا ہے وہ سرفراز ہو. اس موقع پہ جو اصل بات کہنی ہے وہ یہ کہنی ہے کہ سرکار کو یہ حکم ہوا کہ اپنے بیٹے, اپنی عورتیں اور اپنے نفس کو بنفس نفیس لے کر اس میدان میں جاؤ جہاں مباہلہ ہونا ہے. سرکار کے بیٹے تب تک کوئی زندہ نہیں تھے. اللہ نے جو حکم دیا تو کیا اللہ کو نہیں پتا تھا کہ ان کے بیٹے کون ہیں؟ آپ لوگوں کو بھی پتا ہونا چاہیے کہ وہ کن کو لے کر گئے. حسنین کریمین کو جب اپنی عورتوں کا ذکر کیا, اپنی کالی کملی میں انہوں نے جن لوگوں کو آیات تطہیر ہیں بالکل اس وقت جو گئے ہیں. میں صرف مباہلے کے میدان جاتے وقت جو شان ہے اس کو 1 منٹ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ دائیں ہاتھ کے ساتھ حضرت امام حسن کا ہاتھ ہے, اس کندھے کے اوپر حضرت امام حسین ہیں, پیچھے سرکار کے عقب میں حیات کی وہ پیکر ہیں جو سیدہ کائنات ہیں, اور ان کے پیچھے ان کے قدم پہ قدم رکھتے ہوئے مولا کائنات حضرت علی تاجدار ولایت ہیں. جب ان لوگوں کو مباہلے کی طرف آتے دیکھا ہے, ایک تو سرکار نے یہ بتا دیا کہ میرے بیٹے کون, سرکار نے یہ بھی بتا دیا کہ تمام عورتوں میں سے
میری ایک عورت تمام پہ احاطہ کیے ہوئے ہے، جی جی۔ وہ تو سید النساء ہیں، تو اس کے علاوہ کسی اور کی ضرورت نہیں، اور اس پر کم از کم 5 یا 6 ازواج مطہرات موجود ہیں۔ جی جی جی۔ اور اصل جو بات بتائی، جب بنفس نفیس آنے کا اور اپنے نفس کو ساتھ لانے کا کہا تو سرکار تو خود موجود تھے، پیچھے مولا کائنات ہیں۔ جی۔ جو شخص یہ سمجھتا ہے کہ تن مصطفیٰ اور نفس مصطفیٰ نفس مرتضیٰ سے الگ ہے، وہ آج اپنی تصحیح کر لے، کیونکہ ان دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ بالکل۔ اور جب یہ اس شان سے آتے دیکھا تو جو ان کے اکابر نصارہ کے تھے، انہوں نے کہا کہ یہاں سے بھاگ جاؤ، یہ نہ ہو کہ کہیں یہ دعا کر دیں اور تمہاری نسلیں برباد ہو قیامت تک تباہ ہو جائیں، تو برا نہ مانے گا۔ اور مفاہمہ پہ آئے پھر مفاہمت کی گئی، جس کے نتیجے میں ایک جزیہ مقرر ہوا، اور وہ جزیہ لینے کے لیے ان کو جناب بھیجا گیا تھا مفتی صاحب جو سید الامین کہلاتے ہیں، ایک صحابہ حضرت ابو عبیدہ ابن جراح جو کہ سید الامین امین کہلاتے ہیں، ان کو جزیہ لینے کے لیے مقرر بات اب آپ نے بات سے بات نکلے گی۔ یہ پورا پروگرام دراصل نقطہ افرینی پہ ہے۔ حضرت عبیدہ ابن جراح، یہ نا جراح کون ہوتا ہے؟ مجھ جیسے گناہگار جو جراح ہوتے ہیں نہیں، وہ سرجن ہوتے ہیں۔ طبیب تو صرف نبض دیکھتا ہے، ہم تو وہ ہیں جو سینہ چاک کر کے دل پہ ہاتھ ڈالتے ہیں۔ فرق ہوتا ہے ہم لوگوں میں۔ ہاں صاحب، میں عرض کروں بریک پہ جانا ہے؟ جی ضرور۔ ایک تو یہ بریکیں بڑا تنگ کرتی ہیں، بہت تنگ کرتی ہیں جی، لیکن بریک کا ٹائم ہے تو بریک کے بعد واپس آ رہے ہیں۔ خوش آمدید A+ کی خصوصی رمضان ٹرانسمیشن رمضان کریم میں، اور آپ کے سامنے تیسرے رمضان المبارک کی مناسبت سے ہم تیسرے پارے کے مضامین کا احاطہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جو ڈیفینیٹلی ممکن نہیں ہے، لیکن مفتی طاہر تبسم صاحب نے سورہ بقرہ کی مناسبت سے جو 2 آیتیں ہیں، جس میں خاص طور پہ آیت مدائنہ جو کاروباری معاملات سے متعلق ہے، اس پر روشنی ڈالی، اور آیت سورہ آل عمران جو کہ اسی تیسرے پارے کا اگلا حصہ ہے، جہاں اس کے حوالے سے ڈاکٹر صاحب نے بات کی آیت مباہلہ کے حوالے سے۔ ایک مضمون جو ہے جو پہلے دوسرے تیسرے پارے میں تکرار کے ساتھ آ رہا ہے، وہ ہے لائف آفٹر ڈیتھ۔ اس میں بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ، وہ کہتے ہیں یار رب مجھے دکھا تو صحیح، تو کیسے زندہ کرے گا؟ تو انہوں نے کہا پرندے ہلا لیں، ان کو ایک ٹکڑے کر کے مختلف پہاڑوں کی چوٹیوں پہ ڈال دیں اور آواز دو، وہ دوڑتے ہوئے آ جائیں گے۔ حضرت عزیر بستی سے گزر رہے ہیں اور کہتے ہیں یہ کیسے یہ بستی دوبارہ کھڑی ہوگی، میں حیران ہوں۔ تو 100 سال کے لیے موت طاری ہو جاتی ہے، اور پھر 100 سال کے بعد اٹھائے جاتے ہیں، کہتے ہیں ایسے، اور گدھے کو دیکھو کہ وہ ہڈیوں کا وہ جو ہے وہ ڈھانچہ بن چکا ہے۔ تو جناب ان موضوعات سے، اور آج تک اس چیز کو سب سے کنٹروورشل ٹاپک سمجھا جاتا ہے، تو اس کے بارے میں بتائیے گا کہ یہ کیا ہے اور یہ فیتھ کیا کتنا ضروری ہے؟ اس میں دیکھیے عقائد اسلامیہ کا جو مجموعہ ہے، جو ہم ایک ایمان کی صفت پڑھتے اور سنتے ہیں، آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، اس میں جو لاسٹ پہ ہے نا، یہ ہے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جانا۔ یعنی ہمارا بینگ مسلم عقیدہ ایمان یہ ہے کہ یہ زندگی، یہ عارضی زندگی ہے، یہ فانی زندگی ہے، ہمیشہ کی زندگی، اور باقی زندگی وہ ہے جو مرنے کے بعد ہے۔ ٹھیک۔ من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحیینہ حیاتا طیبہ۔ اللہ فرماتا ہے کہ یہ جو موت و حیات کو میں نے تخلیق کیا نا، خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، یہ تو صرف میں نے اس لیے اس کو تخلیق کیا ہے کہ میں دیکھوں کہ کون یہاں رہ کر کیسے اعمال کرتا ہے، پھر جو اچھے عمل کرے گا اس کو میں حیات جاودانی عطا کروں گا۔ تو وہ زندگی ہے آخرت کا دن، یوم حساب، اور اس میں حساب کتاب، رب کی بارگاہ میں جواب دہی کا تصور، اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جانا۔ یہ عقائد اسلامیہ میں بہت بڑا اور بنیادی عقیدہ ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کی سگنیفیکنس اتنی ہے، قرآن پاک کی بے شمار درجنوں آیات میں اللہ پر ایمان کے فوراً بعد یوم آخرت پر ایمان کی بات ہے۔ بالکل، تین ہی تو موضوعات ہیں، توحید، رسالت اور رسالت، اور اس کے بعد یوم آخرت۔ آپ اگر اس کا، اور اس کو آپ ایمان بالغیب بھی کہہ سکتے ہیں، جی، تو اب نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دور میں مشرکین مکہ کے ساتھ جو سب سے بڑا مکالمہ تھا، جو وہ
शद्दो-मद से जिस चीज का इनकार करते थे वो बास बादल मौत का इनकार करते अच्छा, अभी भी जो लोग मुफ्ती साहब ये इस पे मजाक उड़ाएं या इसको ना माने कि ये देखें ना, आप साइंस के दौर में भी अब आप ये बातें करते हैं, तो वो तो फिर जी जी तो जाहिर बात है वो मुल्हिद वो हैं, वो मुसलमान। मुल्हिद हैं, वो नाम के मुसलमान हैं। यानी इस तरह लोग कहते हैं बेशुमार के जनाब पंजाबी कहते हैं कि ए जहान मिठा ते अगला कहां डिठा। हाँ। ये पंजाबी है, पता नहीं आपको समझ आई कि नहीं आई। बिल्कुल सही। अक्सर वो कहते ਅਸੀਂ हैं ਕੱਲੇ ਨਹੀਂ जनाब, ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਨੇ खराब, ਜਦੋਂ होवेगा हिसाब उदों देख लांगे। ये भी कुरान बातें का इनकार है, ये दीन की बुनियादी तालीमात का इनकार है, और कुरान के एक हर्फ का भी अगर कोई इनकार करे तो वो दायरा इस्लाम से खारिज हो जाता है। ठीक। अब जो बिल्कुल जिनको पता ही नहीं, नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि एक वक्त आएगा कि लोग शाम को मुसलमान होंगे, सुबह काफिर होंगे, सुबह मुसलमान होंगे, शाम को काफिर होंगे। और उसकी वजह क्या है, कैसे मुसलमान होंगे, कि हम रोजमर्रा की जिंदगी में अपनी जबान से बेशुमार कुफ्रिया कलिमात निकाल रहे होंगे, हमें पता ही नहीं होगा कि ये कुफ्रिया कलिमात है। ठीक। यानी मुसलमान होने के नाते अगर इंसान होने के नाते हमें इतनी सेंस है कि हमने खाने के लिए क्या चीज खरीदनी है, हम बर्तन खरीदते हैं, हम कपड़ा खरीदते हैं, जूता खरीदते हैं, तो पूरी तरह हम उसको इन्वेस्टिगेट करने के बाद खरीदते हैं। तो मुसलमान होने के नाते हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है कि हमें दीन की बुनियादी चीजों का पता हो। लेकिन सर देखिए, इब्राहिम खलीलुल्लाह जिनका इनका वो सूरह बकरा की उसमें वो एक आयत नंबर 260 है सूरह बकरा की और तीसरे पारे की जो आपने लेकिन नमरूद के साथ इनका मुनाजरा भी है ना, लॉजिक एंड रीजनिंग के बादशाह, कि मेरा रब तो सूरज को मशरिक से निकालता है, तुम फिर मगरिब से ले आओ। लुक एट द रीजन, लॉजिक। देखिए, वो तक अल्लाह ताला को ये कह रहे कुरान हैं कि या पाक अल्लाह ने मुझे भी यकीन- हर जगह सेंस और अकल के करीब बात की है और लॉजिक से बात की है और आर्ग्यू किया है। मसलन मुशरिकीन मक्का उस दौर में यही कहते थे जो आज के मुसलमान कह रहे हैं, नाम नेहाद सो कॉल्ड मुसलमान, कि ये गल सड़ गए जी, हड्डियां हो गए, रेजा रेजा हो गए, खाक खा गई, फिर दोबारा कैसे जिंदा किए जाएंगे। तो सूरह यासीन में अल्लाह तबारक व तआला ने पता क्या फरमाया, फरमाया महबूबी ने कहो कि अभी तो तुम मरने के बाद खत्म हुए हो ना, जब नहीं थे उस वक्त तुम्हें किसने पैदा किया? वाह। अदम से वजूद में कौन लाया? जब कुछ न था तो उसने पूरी कायनात को बना दिया, तो जब कुछ न था उसने बनाया है, तो फिर जब कुछ है लेकिन गल सड़ गया उसको दोबारा जिंदा करना तो आसान है। अब वो दो आयात में जो मुकालमा किया गया, दोनों नबी थे जिनका आपने हवाला दिया, ये सूरह बकरा की आयत नंबर 259 और 260 है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ जो बात है वो 260 में, हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम के साथ जो है वो 259 में। अब हालांकि पैगंबर हैं और अल्लाह का नबी जो है उसकी बसीरत, उसकी बसारत वो हर किस्म के शक्को शुबा से बाला होती है, उसकी निगाहों के सामने से पर्दे हट जाते हैं। लेकिन इसके बावजूद पैगंबर ने सवाल किया, क्योंकि चैलेंज इतना टफ था कि उस वक्त बार बार लोग यही कहते थे। तो ये कोई नई बात नहीं है, ठीक है। लिहाजा इन फितरों में ईमान बचाना और ईमान बचा के चले जाना और इस पर ईमान रखना, यही तो असल कमाल है। अब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने क्या अर्ज किया, या अल्लाह रब्बे आरिनी कैफा तुह्यिल मौता, मुझे जरा दिखा कि तू मुर्दों को जिंदा कैसे करे। फिर तो सवाल ये कि तुझे यकीन नहीं, यकीन नहीं है, तू तो मेरा खलील है, कि पैगंबर तुझे है। यकीन नहीं है? तो अर्ज किया, भला या अल्लाह क्यों नहीं, मुझे यकीन है, मैं सिर्फ चाहता हूं कि इल्मुल यकीन से आगे निकलकर ऐनुल यकीन और हक्कुल यकीन के दर्जे में आ जाए। फरमाया अच्छा चल फिर एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं, 4 परिंदे ले ले और उनको अपने पास उनको ज़बा करके उनका गोश्त मिक्सअप कर दे, मिक्सअप करके फिर उनमें 4 हिस्सों में बराबर तकसीम कर और फिर 4 पहाड़ों पर रख दे, तो फिर उसके बाद उनको आवाज देना, फिर देखना कैसे। उन्होंने ऐसा ही किया और उनको आवाज दी, तो वो 4 परिंदों का जिनकी हड्डियां गोश्त मिक्सअप हो चुका था, पर पता नहीं कहां उड़ के चले गए थे, पैगंबर ने आवाज दी, वो गोश्त अलग अलग हुआ, जिस परिंदे का था उसको लगा, पर जिसका था उसको लगा, और वो दौड़ते हुए आपकी अल्लाह के हुक्म से। हजरत उज़ैर एक बस्ती से गुजर रहे थे, वो बस्ती तबाह बर्बाद हो चुकी थी, खंडरात में तब्दील हो चुकी थी। तो अल्लाह की बारगाह में वही बात थी ना जो लोग पूछते थे बार बार, तो इसलिए कहा या अल्लाह इनको तू कैसे जिंदा करेगा। फरमाया अच्छा ठहर अब ये दिल में ही ख्याल आया था, कहा तो था ही नहीं यही बात कि ये कैसे होगा, ये कैसे होगा, ये ख्याल आया तो अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म हुआ और उन पर मौत तारी होगी। 100 साल तक वो इस कैफियत में रहे। 100 साल के बाद अल्लाह तबारक व तआला ने जिंदा कर दिया। फरमाया कितनी देर में गायब रहे हो, तो कहा जी लबिस तो यौमा नौबाद यौम, दिन का थोड़ा सा हिस्सा। फरमाया 100 साल गुजर गए। तो कहा जी कैसे 100 साल? फरमाया खाना देखो ना अपना, पानी देखो ना उसकी क्या कैफियत है, वो बोसीदा हो चुके।
اور پانی اور کھانا اور پانی تروتازہ تھے. اور گدھا گدھے کو دیکھو جس کی ہڈیاں بھی گل سڑ گئی ہیں. فرمایا آپ بتاؤ. ہاں یقین آ گیا کہ یہ اس کو دیکھ کے پتہ چلتا ہے. تو فرمایا آپ دیکھو ہم گدھے کو کیسے زندہ کرتے ہیں. اس کو بھی زندہ کیا. حضرت عزیر علیہ السلام کو 100 سال کے بعد دوبارہ زندہ کیا. فرمایا جس طرح 100 سال کے بعد تمہیں زندہ کیا جا سکتا ہے, اسی طرح جو لوگ چلے گئے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کوئی چیز مفتی صاحب یہ بتائیے گا, جو تھوڑے اس طرح کے انبیاء کے دل میں بھی سوال پیدا ہو رہے ہیں, وہ تو اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں, وہ اس کو ریز کر سک رہے ہیں. ہم جیسے عام انسان جن کے دلوں میں ایسے ہی کوئی بات آ جائے, تو اب آپ اتنا سخت تو نہ فتویٰ دیں کہ ہم بالکل ہی مطلب خارجی ہو جائیں. ٹھیک ہو گیا, صحیح کہہ رہی ہیں آپ. دل میں خیال آنا اور بات ہے, وسوسہ اندیشہ. ان الشیطان یجری من الانسان مجری الدم. یہ شیطان جو ہے نا, یہ جس طرح خون رگوں میں ہے نا, شیطان ایسے دوڑتا ہے, ہر وقت وسوسے ڈالتا ہے. اور صحابہ اکرام کے وسوسے آتے تھے تو حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے تھے, یا اللہ آپ کی مجلس میں بیٹھے, یا رسول اللہ آپ کی مجلس میں بیٹھے ہوتے ہیں تو کیفیت اور ہوتی ہے, باہر جاتے ہیں تو وسوسے آتے ہیں. تو فرمایا کوئی بات نہیں ہے, یہ شیطان کے حملے ہوتے ہیں, اور یہ خیال آ جانا ہی ایمان کی نشانی ہے. لہذا صرف خیال اگر آتا ہے, وسوسہ ہو جائے, اس پر گرفت نہیں ہے, صرف باغیانہ جملے کہنا, جان بوجھ کے کہنا, بغاوت شعوری طور پر کہنا, اور باغیانہ جملے کہنا, یہ ہے. بات چل رہی ہے یہی آیت جو ہے جناب ابراہیم کی, یہ مولا علی علیہ السلام نے اپنے کتاب میں کوٹ کی. اچھا. اور آپ کے ایک پیار کرنے والے تھے جناب ساسا, انہوں نے مولا علی علیہ السلام سے کچھ سوال کیے تھے, اور وہ ان کی محفل میں ہی کیے تھے, اور ان کے جواب میں مولا علی علیہ السلام نے یہ والی آیت جناب ابراہیم کی یہ کوٹ کی, اور اپنا تعارف کرواتے ہوئے مختلف انبیاء کا بتاتے گئے, جن میں جناب ابراہیم کی یہ والی آیت مولا نے کوٹ کی کہ ابراہیم نبی کو بھی یعنی دل میں خیال آیا کہ یا اللہ مجھے دکھا تو میں آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہوں. اللہ نے کہا کہ کیا تجھے یقین نہیں ہے مجھ پہ؟ تو جناب ابراہیم نے کہا کہ یعنی میرے مولا اگر میں خود آنکھوں سے دیکھ لوں تو ذرا دل کو اطمینان ہو جائے گا, تسلی ہو جائے گی. تو مولا نے فرمایا کہ اگر مجھ علی کے سامنے سے اگر خدا کے تمام پردے ہٹا بھی دیے جائیں تو میرے ایمان کی وہی کیفیت رہے گی جو اس وقت ہے. واہ 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 واہ. تو وہ یعنی آپ جناب ساسا کو کچھ سوالوں کے جواب دے رہے تھے, ان میں پھر ایک جواب آپ نے بھئی جنہوں نے گود کھولی تو لعاب جو ہے وہ رسالت ماب کا, جنہوں نے سب سے پہلے مطلب گھرانہ دیکھیں نا, میں تو ابھی بتا رہی تھی کہ 9 سال کی عمر میں آپ بچوں میں سب سے پہلے, وہ سب سے محبوب مردوں میں اور سب سے محبوب عورتوں میں, اور پھر وہ خاندان, تو وہ تو خاندان ہی. کسی نے سوال کیا تھا نا مولا سے کہ مولا اتنا جلدی کیسے بتا دیتے ہیں آپ, جتنا مشکل سوال کر لیں آپ سے, جس کائنات کا کر لیں, جہاں کا کر لیں, آپ کیسے بتا دیتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ تمہارے ہاتھ میں انگلیاں کتنی ہیں؟ اس نے کہا جی 5 ہیں. آپ نے فرمایا کہ تمہیں کیسے پتا 5 ہے؟ اس نے کہا جی میں ہر وقت میری گنتی میں ہے. آپ نے فرمایا جیسے تمہارے ہاتھ میں یہ انگلیاں ہیں اسی طرح پوری کائنات میرے سامنے, اس طرح مجھے سوچنے میں وقت نہیں لگتا. تو اس نے کہا کہ اس کا یہ وجہ کیا ہے, آپ اتنا جلدی جواب کیسے دیتے ہیں؟ تو مولا نے فرمایا کہ یہ لعاب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اثر ہے. بالکل بے شک. ہم نے آج جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے 3 روزہ ہے, یوم وصال ہے سیدۃ النساء حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا, اور ان کا ذکر اور ان کے لیے بہت سے درود و سلام ان کی ہستی پر بھی. ہم اس وقت بریک کے لیے رک رہے ہیں. مفتی صاحب بہت شکریہ, آپ نے ہمارے لیے آسان کیا تیسرے پارے کو سمجھنا اور اس کے موضوعات کو. ایک بریک کے بعد ہم دوبارہ آپ سے مل رہے ہیں اور ہمارے مہمان ہمارے ساتھ. رمضان کریم صدق اللہ میں تو پنجتن کی غلام ہوں, میں تو پنجتن کی غلام ہوں, میں مرید خیر الانام ہوں, میں تو پنجتن کی غلام ہوں, میں غلام ابن غلام ہوں, میں تو پنجتن کی غلام ہوں.
مجھے عشق ہے تو خدا سے ہے، مجھے عشق ہے تو رسول سے، یہ کرم ہے فیض بطول کا، میرے منہ سے آئے مہک صدا جو میں نام لوں تیرا، جھوم کے میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، مجھے عشق سرو سمن سے ہے، مجھے عشق سارے چمن سے ہے، مجھے عشق ان کی گلی سے ہے، مجھے عشق ہے تو علی سے ہے، مجھے عشق ان کے وطن سے ہے، مجھے عشق ہے تو حسن سے ہے، مجھے عشق ہے تو حسین سے، مجھے عشق شاہ زمن سے ہے، تو پنجتن کا غلام ہوں، میں تو پنجتن کی غلام ہوں، اور ہوا کیسے تن سے وہ سر جدا، جہاں عشق ہے وہی کربلا، وہی جن کو شیر خدا کہے، جنہیں باب صلی اللہ کہے، وہی جن کو آل نبی کہے، وہی پختہ ہے، میں تو خام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، اور میں قمر ہوں شاعر بے نوا، میری حیثیت ہی بھلا ہے کیا، وہ ہے بادشاہوں کے بادشاہ میں ہوں، ان کے در کی ہی بس ایک گدا، میرا پنجتن سے ہے واسطہ، میرا نسبتوں کا ہے سلسلہ، وہ سوار دوش رسول ہے، وہ نبی کے باغ کے پھول ہیں، میں تو پنجتن کی غلام اللہ اللہ نبی کا گھرانہ، یہ گھرانہ وراء الورا ہے، اور اس میں حسنین ہے، فاطمہ ہے، اس گھرانے میں مشکل کشا ہے
میں غلام بنتے غلام ہوں، میں تو پنجتن کی غلام ہوں. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. سو ایک بریک کا وقت ہے اور بریک کے لیے رکنے کے بعد پھر ہم آپ سے ملتے ہیں.